12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 110۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پھر اختلاف کیا جانے لگا اس میں، اور اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ ایسے شبے میں ہیں اس کے متعلق جو بے چین کر دینے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 110 کے پہلے حصے کی تفسیر، یعنی جس طرح اہل مکہ قرآن کے متعلق دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، بعض لوگ اس کی صداقت پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی ایک بھاری اکثریت اس کو کلام الہی ماننے سے بھی انکار کر رہی ہے۔ اے محبوب، ان کے طرز عمل پر آپ پریشان و حزین نہ ہوں، ایسا ہوتا ہی آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی اس پر بھی تو سب لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 110 کے بقیہ حصے کی تفسیر، اور اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی آپ کے پروردگار کی جانب سے، چاہیے تو یہ تھا کہ منکرین پر فوراً عذاب آتا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہوتا، لیکن آپ کا رب ان کے بارے میں ایک فیصلہ فرما چکا ہے، اس لیے اس کے پیش نظر فوراً عذاب نہیں اترے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 111۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اور یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دے گا انہیں آپ کا رب ان کے کرتوتوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کام وہ کرتے ہیں ان سے خوب آگاہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 111 کی تفسیر۔ اس آیت میں لما کا لفظ تحقیق طلب ہے۔ عاصم بن عامر اور حمزہ قرہ نے لما مشدد پڑھا ہے، باقی قرآن نے اسے لما مخفف پڑھا ہے۔ اگر یہ مخفف ہو تو لام قسم کا ہوگا اور ما تاکید کے لیے، اور مزید ہوگا یا ما بمانی من ہوگا۔ ما کو مزید مانا جائے تو آیت کا معنی ہوگا واللہ لا یوفینہم، اور اگر ما کو بمانی من کہا جائے تو معنی ہوگا واللہ لمن لا یوفینہم، اور اگر لما مشدد پڑھا جائے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں اس کا اصل لمن ما تھا، نون کو میم سے بدلا گیا، لمن ما ہوا، تین میم جمع ہو گئے، پہلے کو حذف کیا، یہاں بھی ما مزید ہوگا، معنی ہوگا لمن لا یوفینہم۔ یا یہ لما یا لمو سے مصدر ہے، تنوین کے عوض تخفیف کے لیے الف آ گیا، لما ہو گیا، اس وقت معنی ہوگا ان کلن جمیعا۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پر ایمان لانے والوں اور اس کا انکار کرنے والوں کا کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں، ہم سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 112۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: پس آپ ثابت قدم رہیے جیسے حکم دیا گیا ہے آپ کو، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جو تائب ہو کر آپ کے ہمراہ ہیں، اور سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 112 کی تفسیر۔ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے عقائد، اعمال اور اخلاق میں اسلام کے احکام پر پابندی سے چلنے اور چلتے رہنے کو استقامت کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے مفہوم کی وضاحت بڑے واضح انداز میں بیان فرمائی۔ فرمایا استقامت کا یہ معنی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر ثابت قدمی سے عمل پیرا رہے اور لومڑی کی طرح ہیر پھیر نہ کرتا رہے۔ حکم دشوار است تعویل مجو، واقعی استقامت کا مقام بڑا کٹھن ہے، اسی لیے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ استقامت کا درجہ کرامت سے بہت بلند ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 113۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ: اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ چھوئے گی تمہیں بھی آگ، اور اس وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔ سورہ ہود آیت نمبر 113 کی تفسیر۔ رکون کا معنی ہے محبت اور دلی ملان۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ ظالموں کی مداہنت، خوشامد مت کرو، اور اکرمہ نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو۔ علامہ بیضاوی نے فرمایا یعنی ان کی طرف تھوڑا سا قلبی ملان بھی مت کرو۔ علامہ قرطبی نے اس لفظ کی تشریح اس طرح لکھی ہے کہ رکون کا معنی ہے کہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا اور اس کی طرف سے مطمئن اور راضی ہو جانا۔ ابو عالیہ نے کہا ہے کہ ان کے اعمال کو پسند نہ کرو۔ اس آیت سے صراحتاً معلوم ہوا کہ ان بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا عذاب الہی کا باعث ہے،
ہم اپنی نادانی سے ان کی صحبت کو بے ضرر خیال کرتے ہیں اور اپنی سادہ لوہی سے بے دھڑک ان کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہر وقت اس موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں جبکہ وہ پھونک مار کر تمہارے ایمان کی شمع کو گل کر دیں۔ اس لیے اہل اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ ان بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے احتراز کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی سنگت کرنا اور ان کی تقویت کا باعث بننا جو لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ تمہاری تائید اور اعانت صرف ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو صحیح عقیدے کے علمبردار ہیں اور اپنی عملی زندگی میں عدل و انصاف کی قدروں کو سر بلند دیکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مذاہب باطلہ کی فرقہ بازیاں، سیاسی جتھا بندیاں اور قبائلی تعصب ملت کے لیے تباہ کن ہیں اور اس کے شرازے کو بکھیرنے کا موجب ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور قائم کیجئے نماز دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ دن کا ایک کنارہ صبح اور دوسرا شام ہے۔ اس آیت میں صبح، مغرب اور عشاء کی نمازوں کا حکم ہے۔ اگر یہ صورت واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہو تو پھر اس آیت سے نماز پنجگانہ کا ثبوت تلاش کرنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ صلوات خمسہ کی فرضیت تو شب معراج میں ہوئی۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ نیکیوں کا دگنا اثر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ بذات خود نیکی ہے اور اس پر اچھے نتائج مرتب ہوں گے، دوسرا وہ برائیوں کے نثرات کے ازالے کے لیے بھی اکسیر کا کام دیتی ہے جو انسان سے وقتاً فوقتاً صادر ہو ہی جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرنے کے لیے صحابہ سے دریافت فرمایا، کیا صحابہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو بالکل پاک ہو جائے گا، اس کے جسم پر میل کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا، اسی طرح جو آدمی دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بالکل باقی نہیں رہتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 115۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکوں کے اجر کو۔ سورہ ہود آیت نمبر 116۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے زیرک لوگ ہوتے جو روکتے زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے سے، مگر وہ قلیل تھے جنہیں ہم نے نجات دی تھی ان سے، اور پیچھے پڑے رہے ظالم اس عیش و طرب کے جس میں وہ تھے اور وہ مجرم تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 116 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بقیتن سے مراد عقل و دانش ہے، اور اسے بقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان وہی چیز محفوظ رکھتا ہے جو نہایت ہی عمدہ ہو۔ عرب جب یہ بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی زیرک اور عقل مند ہے تو کہتے ہیں کہ فلان ذو بقیتن۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب شریدہ سر اور بد دماغ لوگوں نے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی شروع کی تو قوم کا ایک سنجیدہ اور سمجھدار طبقہ آگے بڑھتا اور ان لوگوں کو سمجھاتا کہ تم اس سرکشی کی راہ کو اختیار نہ کرو، کیونکہ یہ راہ تمہیں بربادی کے گڑھے میں جا کر پھینکے گی۔ وہ لوگ جو سمجھ بوجھ کے مالک تھے وہ گوشہ عافیت میں دب کے بیٹھے رہے، ان کے سامنے ان کی قوم گل کھلاتی رہی، لیکن وہ اس خوف سے ان کے مزاحم نہ ہوئے کہ مبادہ انہیں بھی ہدف تنقید بننا پڑے۔ اس مجرمانہ خاموشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بھی غرق ہوئی اور یہ بھی اسی کے ساتھ غرق کر دیے گئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 116 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور پیچھے پڑے رہے ظالم اس عیش و طرب کے جس میں وہ تھے، یعنی عیش و عشرت کے جو اسباب انہیں میسر تھے انہی میں وہ مگن رہے۔ انہیں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا کہ انہیں ایک دن اس بزم طرب کو الوداع کہنا ہوگا۔ وہ ان فانی اور ناپائیدار مسرتوں میں ایسے کھوئے رہے اور اس فرحت و سرور کے سلسلے کو دراز کرنے میں اتنے منہمک رہے کہ انہیں اپنی موت کا دن کبھی یاد نہ آیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 117۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ برباد کر دے بستیوں کو ظلم سے، حالانکہ ان میں بسنے والے نیکوکار ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 118۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ ترجمہ،
اور اگر چاہتا آپ کا رب تو بنا دیتا سب لوگوں کو ایک ہی امت، لیکن حکمت کا یہ تقاضا نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 118 کی تفسیر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کی فطرت میں نافرمانی کی قوت پیدا ہی نہ کرتا، یا ان کو غلط راستے پر چلنے کا اختیار ہی نہ دیتا، یا اپنے خوف کا وہ ڈنڈا آٹھوں پہر ان کے سر پر آویزاں کر دیتا کہ وہ گناہ کے ارتکاب کی طاقت و اختیار کے باوجود اس کی طرف آنکھ اٹھا کر ہی نہ دیکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہ تھا، اور انسانی شرافت اور عظمت بھی اس کی متحمل نہ تھی، اس لیے سب کو حق و باطل کی راہیں بتلا دی گئیں، اور انہیں ان دونوں راہوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنے کی آزادی دے دی گئی۔ سورہ ہود آیت نمبر 119۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جن و انسان دونوں سے۔ سورہ ہود آیت نمبر 119 کی تفسیر۔ اس جملے کا تعلق آیت کے کس حصے کے ساتھ ہے؟ بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس کا تعلق الا من رحم ربک کے ساتھ ہے، یعنی انسان کی آفرینش کی غایت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہرہ ہوتا رہے اور ہمیشہ ہدایت کی شاہراہ پر گامزن رہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا تعلق اختلاف سے ہے، یعنی انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی راہ اختیار کرے، اسے کسی ایک راہ پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح جو اختلاف رونما ہوگا اس کے پیش نظر بعض کو جنت میں اور بعض کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ذالکہ کا مشار الیہ اختلاف اور رحمت دونوں ہیں، اور واحد اس میں اشارہ کا مشار الیہ دو متضاد چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جیسے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہاں بھی ذالکہ کا مشار الیہ فضل اور رحمت دونوں ہیں، یعنی اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اہل اختلاف کو اختلاف کے لیے پیدا کیا اور اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں یہ توجیہ سب سے بہتر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 120۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی سرگزشتیں، یہ اس لیے ہیں کہ پختہ کر دیں ان سے آپ کے قلب مبارک کو، اور آیا ہے آپ کے پاس اس صورت میں حق، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 120 کی تفسیر۔ جن ایام میں اس صورت کا نزول ہوا وہ اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کے لیے بڑے صبر آزما دن تھے۔ کفار کا غیظ و غضب شباب پر تھا، اسلام کی ترقی نے انہیں آتش زیر پا کر دیا تھا۔ وہ اس شمع حق کو بجھانے کے لیے اپنی ہر امکانی کوشش میں مصروف تھے۔ غریب مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری اور حوصلہ شکنی کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ ظاہر بین نگاہوں کو یاس و قنوط کے اندھیرے ہر سمت چھائے ہوئے دکھائی دیتے تھے، امید کی کوئی کرن بھی تو افق پر نظر نہ آتی تھی۔ ان حالات میں اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور رسول کے واقعات سنائے، اس آیت میں اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ اے میرے محبوب آپ کا قلب مبارک مستحکم و مضبوط رہے اور آپ کے غلاموں کو بھی تسکین اور اطمینان کی دولت نصیب ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 121۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ ترجمہ: اور آپ فرما دیجئے انہیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر اور ہم اپنے طور پر عمل پیرا ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 122۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ ترجمہ: اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 123۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کے لیے ہیں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، تو آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 123 کی تفسیر۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں سرگرم رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور اعتماد قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کا رب آپ کے ماننے والوں اور آپ کے مخالفین کے تمام اعمال پر بخوبی آگاہ ہے، وہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ضرور دے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی، اور دنیا کی مخالفت اور کوئی آندھی
اس چراغ اسلام کو نہ بجھا سکے گی۔ یہاں پر 12ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ ہود مکمل ہوئی۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔